بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی تم نے سوچا ہے ایک دن آئے گا جب دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جائے گی، نہ موبائل بجے گا، نہ کسی کا نام پکارا جائے گا، بس ایک ہی آواز گونجے گی، اقیم الصلاۃ الیوم عظیم، کھڑے ہو جاؤ اس عظیم دن کے لیے جو تم بھول گئے تھے۔ آج تم ہنستے ہو، کھیلتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے اس دن جب تم اپنی قبروں سے اٹھو گے، زمین تمہارے قدموں تلے کانپ رہی ہوگی اور فرشتے چیخ رہے ہوں گے، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 24۔ اس دن کا سب سے بڑا منظر کیا ہوگا؟ نہ جہنم کا شور، نہ پلس کی تیزی، بلکہ ایک انسان جو پچھتاوے میں رو رہا ہوگا، آنسو نہیں آگ کے قطرے اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہوں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی، کاش میں نے نمازیں قضا نہ کی ہوتی، کاش میں نے اپنی زندگی کو تیرا بنا لیا ہوتا۔ اس دن اللہ جیسا کوئی عذاب نہ دے گا۔ سوچو ذرا وہ لمحہ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا لیکن پچھتاوا باقی ہوگا، وہ پچھتاوا جو دل کو کاٹ ڈالے گا، پچھتاوا اس وقت کا جو ضائع کر دیا، پچھتاوا ان آنکھوں کا جو دنیا کے پیچھے بہہ گئیں، پچھتاوا اس دل کا جو کبھی سجدے میں نرم نہ ہوا۔ دنیا میں بہا ہوا ایک آنسو آخرت کی آنکھ کو بجھا سکتا تھا۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، یہ ویڈیو تمہیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی اللہ دروازہ بند نہیں کر رہا، کیونکہ جب دروازہ بند ہوگا تو صرف ایک ہی سزا باقی رہے گی، کاش۔ وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، جب قبریں اپنے مردے اگل دیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ انسان پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بوجھ سے جھک جائے گا، کوئی اپنے ماں باپ کو پہچانے گا نہیں، کوئی اپنے بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، بس اپنی۔ اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور تب اللہ کے حضور ہر انسان کھڑا ہوگا، کتاب اعمال کھول دی جائے گی، اور جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھے گا، آج سب کے سامنے آ جائیں گے۔ جب وہ گناہ دنیا میں چھپ کر کرتے تھے تو انسان چیخ پڑے گا یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی۔ ایک مومن بندہ ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، غلطیاں کی مگر توبہ بھی کی۔ آج وہ شرمندہ تو ہے مگر اللہ کی رحمت کی امید میں ہے۔ اور دوسرا بندہ جو دنیا میں خوش تھا، نمازیں چھوڑ دی، ماں باپ کو ستایا اور کہتا رہا ابھی وقت ہے، آج وہی بندہ چیخ رہا ہے کاش میں واپس جا سکوں، صرف ایک سجدہ کر لوں، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ سورہ المومنون۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، اب واپس جانا ممکن نہیں، تمہیں کافی وقت دیا گیا تھا، تمہیں نصیحتیں سنائی گئیں، لیکن تم نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ ہر طرف خاموشی چھا جائے گی، بس آنسو، پچھتاوا اور چیخیں۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یاد کرے گا، وہ وقت جب نماز کی آواز سن کر موبائل دیکھ لیا، وہ وقت جب قرآن کو چھوڑ کر سوشل میڈیا کھول لیا، وہ وقت جب دل نے کہا اللہ کے لیے رو لو اور زبان نے کہا بعد میں۔ پچھتاوا ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے جس نے موقع ہوتے ہوئے عمل نہیں کیا۔ اس دن لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا میں ایک دن اور رہ لیتے، کاش ہم اللہ کے راستے پر چل پڑتے، کاش ہم قرآن سے محبت کرتے، کاش ہم وقت کو ضائع نہ کرتے۔ لیکن وہاں کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دن حساب کا دن ہوگا، نہ موقع کا۔ قیامت کا میدان وسیع ہے، لاکھوں کروڑوں انسان، سب خاموش، سب خوفزدہ، اور ہر ایک کے دل میں ایک ہی احساس، پچھتاوا۔ لیکن ان سب میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پچھتاوا سب سے زیادہ دردناک ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو ٹھکرایا اور دنیا کی چمک میں کھو گئے۔ سب سے پہلے وہ عالم جس نے علم تو سیکھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، لوگوں کو دین سکھاتا رہا مگر خود غافل رہا، اس کے علم کی روشنی دوسروں کے لیے تھی مگر خود وہ اندھیرے میں جلتا رہا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے تین لوگوں کا حساب ہوگا، عالم، مجاہد اور سخی، لیکن یہ تینوں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ صحیح مسلم۔ پھر ہوں گے وہ مالدار جنہیں اللہ نے رزق دیا، دولت دی، مگر وہ اپنے مال میں غریبوں کا حق بھول گئے، زکوٰۃ نہیں دی، فقراء کی فریاد نہیں سنی۔
قیامت کے دن ان کے خزانے سانپ بن کر ان کے گلے میں لپٹ جائیں گے اور وہ چیخیں گے، کاش میں نے دنیا میں یہ سونا رائے خدا میں دے دیا ہوتا۔ جس مال میں اللہ کا حق نہ دیا جائے وہ قیامت کے دن زہر بن کر لوٹتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آئیں گے، وہ جوان جنہیں وقت دیا گیا تھا، طاقت دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس طاقت کو گناہوں میں استعمال کیا۔ راتیں اسکرینوں میں گزر گئیں اور دن فضول باتوں میں۔ جب ان سے سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو ان کے پاس جواب نہ ہوگا، بس آنسو ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، کاش میں نے اپنی جوانی سجدوں میں گزاری ہوتی۔ پھر آئیں گے وہ نافرمان اولادیں جنہوں نے والدین کو رلایا، ان کی بات نہ مانی، اور جب والدین جنت کے دروازوں میں داخل ہو رہے ہوں گے تو وہ پکاریں گی، امی اب تو مجھے معاف کر دو، لیکن دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ ماں باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے، اور سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا گناہگار بندوں کو جو جانتے تھے کہ اللہ غفور ہے پھر بھی توبہ نہ کی، وہ جنہوں نے راتوں کو گناہ کیا اور صبح اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت چھوڑ دیا، وہ جن کے پاس قرآن تھا مگر کبھی کھولا نہیں، وہ جو اذان سنتے تھے مگر اٹھتے نہیں تھے۔ اس دن وہ سب ایک ہی جملہ کہیں گے، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیا ہوتا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27۔ وہ دن ایسا ہوگا جب صرف ایمان اور نیک عمل فائدہ دیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے تھے آج سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، اور وہ جو دنیا میں روتے تھے آج ہنس رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہانی صرف خوف کی نہیں، یہ کہانی امید کی بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف ڈرایا نہیں بلکہ دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ سورہ الزمر۔ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے۔ جو آج رو لیتا ہے وہ کل مسکرا سکتا ہے، جو آج سجدے میں جھک جاتا ہے کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن دو طرح کے آنسو ہوں گے، ایک پچھتاوے کے اور دوسرے محبت کے۔ پچھتاوے کے آنسو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور محبت کے آنسو جنت کی طرف۔ وہ بندہ جو دنیا میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ۔ ایک سچا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ آج اگر تمہارے دل میں ندامت ہے تو سمجھو اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ تمہارے آنسو اللہ کے لیے قیمتی ہیں۔ دنیا کے لوگ تمہیں بھول جائیں گے لیکن تمہارا ایک صدقہ اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے۔ سوچو اگر آج تم اللہ سے لو لگا لو، اور اگر آج تم کہہ دو یا اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو وہ دروازہ جو کل بند ہوگا آج بھی کھلا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں اپنے بندے کے اتنے قریب ہوں جتنا اس کی شہرہ کے قریب ہوں۔ سورہ القاف آیت نمبر 16۔ جب سب چھوڑ جائیں گے تب بھی اللہ کہتا ہے، میں ہوں نا۔ قیامت کے دن سب سے بڑا پچھتاوا اس انسان کا ہوگا جس نے آج موقع ہوتے ہوئے بھی توبہ نہ کی، اور سب سے بڑی خوشی اس انسان کی ہوگی جس نے آج اسی لمحے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا فیصلہ کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، موت بہت قریب ہے، اور قیامت کے دن یقینی ہے۔ آج ہم جو چاہیں کر رہے ہیں، کل اسی پر حساب دینا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کسی کے آنسو ضائع نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی توبہ کو رد کرتا ہے۔ اگر تم آج رو لیتے ہو اللہ تمہیں کل مسکرانے کی وجہ دے گا۔ اگر تم آج سجدہ کر لو تو کل قیامت کے دن وہ سجدہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ پچھتاوا نہیں، سجدہ کرو، وقت کم ہے، دروازہ کھلا ہے۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، یہ اپنے دل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تھی۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم خاموش بیٹھے رہو یا اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو پچھتاوے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے میرے پیارے دوستو، سب مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں مگر تیری یاد سے غافل ہیں۔ ہم نے دنیا کی دوڑ میں سب کچھ پایا مگر سکون کھو دیا۔ یا میرے اللہ، جب ہم تجھ سے روٹھ گئے تو پھر بھی تو ہم پر مہربان رہا۔ جب ہم نے گناہ کیے تو نے پردہ ڈال دیا۔ جب ہم نے بھول کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے تو خاموشی سے ہمیں رزق عطا کرتا رہا۔ اے اللہ، آج ہم تیرے حضور روتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دل کو پاک کر دیں، وہ درد جو ہمیں تیرے قریب کر دیں، وہ ایمان جو دل کے زنگ کو دھو دے، اور وہ محبت جو ہمیں دنیا سے ہٹا کر صرف تجھ سے جوڑ دے۔ یا رب العالمین، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری آنکھوں کو وہ آنسو عطا کر جو قیامت کے دن جہنم کی آگ بجھا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔